جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم رک کر خود کی توہین نہ کریں، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ وفا کے گن گانے سے بہتر ہے جو پسند ہے اسے نکاح کر لو۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں کچھ وقت تک اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ وہ بہترین وقت پر قبول کر سکے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اور اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کرو جو اپنے کردار کو پورا نہ کرتا ہو۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تب سجدے میں سر رکھ کے دیکھنا، تمہیں قریب سے سننے والا اور سمجھنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہوں۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی سے لے کر۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارش کا قطرہ سینپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سینپی اسے موتی۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔